مجھے پاکستان کا دشمن ثابت کیا گیا صرف اس لیے کہ میں نے ان وڈیرے جاگیرداروں کے آگے سر جھکانے اور اپنا نظریہ بیچنے، بلڈنگیں بنانے، انڈسٹریاں بنانے، ملک کا خزانے سے قرضے لے کے دولت مند بننے سے میں نے انکار کیا۔ الطاف حسین ایک ایسا نام جو آج کی جینزیز کو بہت کم پتہ ہے، اور آنے والی جنریشن کو شاید اس نام کی حقیقت اور اس نام کے بارے میں پتہ بھی نہ ہو۔ قرآن پاک میں پچھلی قوموں کے واقعہ ہمیں اس لیے بتائے گئے تاکہ جو ان کی غلطیاں تھیں وہ آنے والی قومیں ان کو نہ دہرائیں۔ اسی طرح آج کے جو ینگ سیاستدان ہیں، جو سیاست کے اندر قدم رکھ رہے ہیں یا سیاست کی قیادت کو سنبھالے ہوئے ہیں، ان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ ان سے پہلے جو سیاسی لیڈر تھے، جو مقبول سیاسی لیڈر تھے، ان کی کیا غلطیاں تھیں جن کی وجہ سے آج لوگوں کے درمیان ان کا نام بھی نہیں لیا جاتا اور لوگ ان کو پہچانتے بھی نہیں۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں کراچی کی سب سے بڑی پارٹی، ایون دو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان کی دوسری سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر الطاف حسین کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ 1978 میں MQM کی بنیاد الطاف حسین صاحب نے رکھی۔ APMSO سے یہ سفر شروع ہوا جو بعد میں 1984 میں باقاعدہ طور پہ ایک سیاسی پارٹی بنی، مہاجر قومی موومنٹ۔ اس جماعت کا بنیادی مقصد ہجرت کر کے آنے والے لوگوں کا تحفظ تھا، اور وہ کاروباری حضرات جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کے حقوق کا تحفظ تھا۔ 1997 میں اس پارٹی کا نام بدل کے متحدہ قومی موومنٹ رکھ دیا گیا، کیونکہ اس پارٹی کو اب پورے پاکستان کے اندر مقبولیت دلوانا تھا۔ الطاف حسین صاحب کی اگر پرسنالٹی کی بات کریں تو وہ ایک طلسماتی شخصیت تھے۔ ان کی سب سے بڑی طاقت ان کی گفتگو تھی۔ وہ مائک پر گھنٹوں بول سکتے تھے اور عوام کو اپنے سحر میں جکڑ لیتے تھے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے اندر ایک سیاسی لیڈر سے زیادہ روحانی پیر موجود تھا۔ خراج تحسین شاباش میرے جیالے، میرے جیالوں شاباش، میرے پیاروں شاباش، تم نے MQM کو ختم نہیں ہونے دیا۔ ان کے کارکن ان کو صرف لیڈر نہیں مانتے تھے بلکہ ان کی اندھا دھند تقلید کرتے تھے۔ ان کی ایک تقریر سننے کے لیے لوگ اپنے کاروبار کام چھوڑ کر گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے۔ صرف مرد نہیں، گھر کی عورتیں بھی ان کی تقریر سننے اور ان کے دیدار کو ترستی تھیں۔ 1988 سے 2013 تک کراچی میں کوئی بھی ایسی سیاسی پارٹی نہیں تھی جس نے اتنا عروج حاصل کیا ہو۔ کراچی کے تمام ادارے، یونین کونسل، بلدیاتی، سب MQM کی گرفت میں تھے۔ جہاں MQM کا ذکر ہے وہاں 90 کا ذکر ضرور آتا ہے۔ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ 90 کی کیا کہانی ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ 90 MQM کا ہیڈ کوارٹر تھا جہاں سے پورے شہر کے فیصلے کیے جاتے تھے۔ 90 عزیز آباد میں واقع ایک گھر کا نمبر تھا۔ یہ گھر الطاف حسین صاحب کے بھائی ناصر حسین کا تھا جو بعد میں ایک آپریشن کے دوران قتل کر دیے جاتے ہیں۔ یہ گھر کراچی کی سیاست میں کئی دہائیوں تک بڑا مقبول رہا اور یہاں سے جانے والی کال پورے کراچی کو ہلا دیا کرتی تھی۔ جہاں MQM ایک سیاسی قوت تھی وہاں پر MQM کے اوپر بہت سارے الزامات بھی تھے۔ بھتہ کھوری، پرچی سسٹم، ہڑتالوں کا سلسلہ، ایک کال پہ پورے شہر کو بند کر دینا، مخالفین کے خلاف تشدد، بوری بند لاشیں، ٹارگٹ کلنگ اس جماعت کے تاریخی پہلوؤں میں شامل ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو 2012 کا بلدیہ فیکٹری کا واقعہ یاد ہے جہاں پر آگ لگنے سے 250 سے زیادہ مزدور جاں بحق ہو جاتے ہیں؟ اس واقعہ کے پیچھے MQM کے عناصر کو جوڑا جاتا ہے بھتہ نہ دینے کی صورت میں۔ 2900 روپے کی ہونڈا 50 انہوں نے بائک خریدی جس پر یہ کراچی کی گلیوں میں اپنی تنظیم کا پرچار کیا کرتے تھے۔ الطاف حسین صاحب دنیا کے شاید واحد لیڈر ہیں جنہوں نے 25 سال تک ایک فون کال کے تھرو حکومت سنبھالی۔ ان کے خطاب کے دوران پن ڈراپ سائلنس ہوتی تھی۔ اگر یہ ہنستے تھے تو کارکن ہنستے تھے، اگر یہ روتے تھے تو کارکن بھی روتے تھے۔ 80 کی دہائی میں جب کراچی کے اخبارات نے الطاف حسین کے بارے میں چھاپنا بند کیا تو MQM کے کارکنوں نے پورے شہر میں جتنے بھی اخبارات کے بنڈل تھے سب کو جلا دیے۔ اس کے بعد بڑے بڑے اخبارات کے مالکان نے 90 میں آ کر ان سے معافی مانگی۔ 22 اگست 2016 الطاف حسین کی زندگی میں وہ سیاہ دن تھا جس کے بعد سے ان کا شخصیتی اور ان کا پاکستان سے سیاست سے نام ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اس تقریر میں انہوں نے پاکستان کے خلاف نعرے لگائے اور کراچی کو پاکستان سے الگ کرنے کے لیے لوگوں کو اکسایا۔
اسی رات ان کے اپنی پارٹی کے ان کے لیڈرز نے ان سے ناتا توڑ لیا اور پارٹی کے اندر بغاوت شروع ہو گئی۔ آج ایم کیو ایم پاکستان کی سیاست میں وہ مقبولیت نہیں رکھتی، اور یہ مقبولیت ایم کیو ایم کی کراچی میں صرف ایک پارٹی نے توڑی، وہ ہے پی ٹی آئی۔ پی ٹی آئی نے نہ صرف ایم کیو ایم کا ووٹ بینک توڑا، بلکہ بہت سارے پرانے جو ایم کیو ایم کے ساتھ جڑنے والے لوگ تھے ان کو بھی اپنی طرف مائل کیا تھا۔ الطاف حسین کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب آپ کی طاقت کا نشہ اتنا بڑھ جائے اور آپ یہ سمجھنے لگ پڑیں کہ میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو چیزوں کو کنٹرول کر سکتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں تب زوال آپ کا مقدر بن جاتا ہے۔ وہ شخص جو کبھی کراچی کا بادشاہ کہلاتا تھا، آج تاریخ کے کسی ایسے پنوں میں ہے جہاں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔